اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ڈیز میں، وہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی، اس کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ ویلوگ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو خبر ہے، امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر الوی صاحب نے اپنا جو اٹارنی ہے، جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے پاکستان کا، اس کے اوپر سے اپنا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور اپنا لوئر سپریم کورٹ کے سو موٹو کے لیے اکرم راجہ صاحب کو مقرر کر دیا گیا۔ دس از پیٹی، مطلب دس از ہائٹ آف سم تھنگ کہ ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ ایسا پولرائز ہو گیا ہے کہ اب ہر کوئی جو چل رہا ہے نا آگے، وہ صرف پارٹیز کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہو، اس کی پارٹی وابستہ۔ پہلے دیکھا جاتا تھا پاکستان تقسیم ہوتی تھی، مذہب کے اوپر ہوتی تھی کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، پھر ان کو پھر سب ڈویژن کر دی گئی کہ جی یہ بریلوی ہے، یہ مطلب سنی ہے، شیعہ ہے، پھر فردر سب ڈویژن کر دی گئی، پھر یہ سنیوں کے اندر کہ یہ بریلوی ہے، یا پھر یہ دیوبندی ہے، پھر آگے جماعتی ہے، اہل حدیث ہے، ادھر شیعوں کے اندر بوری ہے، اسماعیلی ہے، مطلب تقسیم در تقسیم آلریڈی جو ہماری نیشن ہوئی ہوئی تھی، پھر برادریز کے اندر تقسیم ہوئی ہوئی تھی، اس کو فردر تقسیم کر دیا گیا، اور یہ جو پولیٹکس کو ہم نے اپنے اندر لے لیا، اور پولیٹیکو بھی ابھی ایک ہی گھر کے اندر دو بچے ہیں، باپ ہے، باپ نون لیگ کا فیور میں ہے، تو دونوں بچے، بیوی اس کی پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں۔ تو پولیٹیشنز کے جھگڑے اور آپس کی ٹسل جو ہے نا، وہ آپس میں لڑتے تو نہیں، ان کیا تو آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی دشمنیاں بڑھے، کتنے رشتہ داروں نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی، اور کتنے پی ٹی آئی والے ناراض ہو گئے، کتنے نون لیگ والے ناراض ہو گئے، کتنے پیپلز پارٹی والے ناراض ہو گئے۔ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف بولو تو پیپلز پارٹی والے ناراض، اگر پی ٹی آئی کے خلاف بولو تو پی ٹی آئی والے ناراض، اگر نون لیگ کے خلاف بولو تو نون لیگ والے ناراض۔ ایٹ لیسٹ 1,000 فرینڈس جو میرے فیس بک پہ تھے، وہ انفرینڈ ہو گئے میرے سے۔ ریزن بنگ کہ بھائی ہم تو جو بھی ہوتا ہے، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جو بات ہے وہ کی جائے۔ اب دس از ہائٹ آف سم تھنگ کہ پریزیڈنٹ نے مطلب مطلب اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے بولے اور سچ بولے، سچ حقیقت بیان کرے، ججز کو اچھا مشورہ دے، لاء کے معاملے میں سب کچھ بتائیں، لیکن کیونکہ وہ بائسڈ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، تو وہ علوی صاحب کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو علوی صاحب کا موقف جو ہے وہ اکرم راجہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد آج مریم نواز نے سو کولڈ جلسہ، بلکہ کارکنوں کا کنونشن کیا۔ جلسہ تو وہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب جلسے کی ان میں طاقت نہیں رہی ہے، مہنگائی اتنی وہ لے کر آ گئے ہیں، جس پہ میں اپنے اس ویلوگ کے اینڈ میں آؤں گا کہ مہنگائی کی آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ مہنگائی کی پوزیشن کیا ہے۔ تو بھبکیاں دے دی کہ جی الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن کب ہوگا؟ جب نواز شریف کو ہے نا بری کر دیا جائے گا، جو نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں ہوئی وہ ختم کر دی جائے گی، جو مطلب آپ ہے نا دوسرے لفظوں میں الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے ہیں، مطلب سپریم کورٹ آپ کو جو ڈیٹ دے گی اس کو آپ مانیں گے نہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نے لڑنی، کیونکہ پچھلے 2-3 جو کنونشن ہوئے ہیں، اور اس میں مریم نواز نے جو انداز اٹھایا ہے، ایک طرف جنرل فیض کو گالیاں دے رہی ہے، دوسری طرف ججز کو گالیاں دے رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی نے فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اب مریم نواز بھی فوج کو نشانہ بنائے گی، کیونکہ یہاں پر ایک چیز بنا دی گئی ہے کہ جتنے بھی فوجی ہیں وہ سب خراب ہیں، جتنے بھی فوجی خراب۔ ارے بھائی خدا کے لیے روزانہ آپ کے 4-5 فوجی مر رہے ہیں، وہ کس کے لیے مر رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے مر رہے ہیں۔ آپ نے تو عیاشیاں کی ہوئی ہے ساری زندگی، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوا، پولیٹیشین نے ملک کا تو ستیہ ناز ہی کیا ہے۔
اگر فوج نے کیا ہے تو فوج تو آپ کی وجہ سے آئی، آپ نے فوج کو دعوت دی اور فوج کو آپ نے خراب کیا. ورنہ تو میں اپنا ذاتی میں بتا دیتا ہوں کہ میں جب فوج میں ایز اے آفیسر انڈکٹ ہوا تھا تو مائی فرسٹ پے وائی 3,700 روپیز. تو 3,700 روپیز ایز اے کیپٹن آئی واز ڈرائنگ. تو آپ مطلب ہماری تو کوئی، اور میں نے ریٹائرڈ تو میری جو پوری بیسک کے ساتھ 9,500 روپیہ میری بیسک تھی 2004 میں. تو ہم کیا تنخواہ لیتے تھے؟ ہم تو فی سبیل اللہ آئے ہوئے تھے بھائی فوج میں. لیکن اور ابھی بھی سارے فی سبیل اللہ آتے ہیں، کوئی جان کی کوئی قیمت ہوتی ہے کیا؟ لیکن آپ نے فوج کو گندا کر دیا. 7 لاکھ فوج جو ہمارے ہیں، کچھ فوجی جو ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی فوج کرپٹ ہے. آج 27 فروری تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 27 فروری کو ہم ساری قوم اکٹھی ہو کر ہماری اس کو سیلیبریٹ کرتے کہ کس طرح ہم نے اپنے دشمن جو ہم سے 10 گنا پاورفل، پہلے 3 گنا تھا اب 10 گنا پاورفل ہو گیا، اس کو زمین چٹوائی ہے ہم نے جہاز گرایا، ہم نے پائلٹ کو پکڑا اور ان کے پاس جا کر آپریشن سوئٹ ریٹارٹ کیا اور ہے نا ان کو بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن کسی کو بھی وہ انسیڈنٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. پوری قوم ایک وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس کے اندر یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مریم نواز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اسی میں ایک دوسرے کے اوپر جھگڑے لگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ، آپ کو یہ بتانا تھا کہ جب آپ پھر تو اس بات کا بھی انصاف کریں نا، اس بات کا بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھٹو صاحب کو جو مروایا گیا، آپ اس کا بھی پھر حساب ہم لیں گے کہ کس طرح بے نظیر کو مروایا گیا، اور ہم اس کا بھی حساب لیں گے جب آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ہے نا پیلی ٹیکسی کہتے تھے بے نظیر کو، تو اور ان کی تصویریں پھینکتے تھے، تو وہ بھی ہم ان کا بھی حساب لیں گے. اور کس طرح آپ نے سپریم کورٹ کے حملہ کیا تھا اور ہے نا آپ کے 5 ججز کو آپ نے نا مارنے پہ تلے ہوئے تھے، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اور کس طرح بے نظیر کی گورنمنٹ گئی تو آپ وہ ریسٹور نہیں ہو سکی، اور جب آپ کی گورنمنٹ گئی، جس کا پریزیڈنٹ نے آپ کی گورنمنٹ کو ہٹایا تو وہ ریسٹور ہو گئی. تو اس وقت بھی تو جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی نا، تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. بات ایک طرف نہیں ہے، بات جب ہوگی تو دونوں سائڈ کی ہوگی اور انصاف کی بات ہوگی. جب انصاف کی بات ہوگی تو آپ کی بھی بات ہوگی. آپ یہ بتائیں، آپ کس طرح شاہد خاقان عباسی کے اوپر آ گئی؟ آپ کیسے اوپر آ گئی؟ آپ میں کیا کیلیبر ہے؟ آپ نے کیٹیگری کیا ہے؟ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کی پولیٹکس میں آپ نے کتنے سال لگائے؟ 35 سال شاہد خاقان عباسی نے لگائے. آپ نے کیا لگایا ہے جو آ کر ان کے اوپر، سر کے اوپر، ان کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئی، ان کی گردن کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہیں اور بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہے؟ آپ اگر نواز شریف کی بیٹی نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی اپنے بلبتے پر. آپ تو صرف اپنے باپ کے اوپر ہے نا ساری. اس بات کا بھی حساب دیں کہ جی آپ میڈیکل کالج کے اندر آپ کا کس طرح داخل ہو گیا. اس بات کا بھی حساب دیں کہ جب میڈیکل کالج کے اندر آپ کو ایڈمیشن نہیں دے رہی تھی وہ، تو آپ نے اس پرنسپل کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا تھا. اس کا بھی حساب دے بھائی. جب حساب کی بات آئے گی تو پھر ایک ایک چیز کا حساب دیں گے. انصاف کی بات آئے گی تو پھر پورا انصاف ہوگا، پھر پتہ چلے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. میں کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں ہوں. ملک کا بیڑا کر دیا انہوں نے بھی مل کر. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے تو ہم مر نہیں رہے ہوتے گرمی کے یہ مہنگائی کی وجہ سے. 400% آپ کی مہنگائی بڑھ گئی، 40% آپ کی انفلیشن ریٹ ہے. اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ کی. اور میں آپ کو تھوڑا سا حساب بتاتا ہوں کہ کیا حساب ہے. اگر میں 1,000 روپیہ خرچہ کرنے جاتا ہوں اور 1,000 روپے میں کیا لوں؟ اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو ایک پیکٹ سگریٹ لوں گا. 520 روپے کا سگریٹ کا پیکٹ ہے گولڈ لیف کا، اور اس کے اوپر آپ 320 روپے 16.5 16 روپے 50 میں سے ایک سگریٹ کے اوپر آپ مجھ سے ٹیکس لیتی ہیں. یہ گورنمنٹ اب مجھ سے ٹیکس لیتی ہے، یعنی 320 روپیہ. اور اگر میں پیٹرول ڈلواؤں تو 54 روپیز لیوائی اور فریٹ کی مد میں آپ لے لو گی. اور اگر میں ایک کولڈ ڈرنک پی لوں تو میرے اوپر 18 روپے 100 روپے کی کولڈ ڈرنک ہے تو میرے اوپر 18 روپے کولڈ ڈرنک کے اوپر لگ جائیں گے. اور اگر میں 100 روپے کا جائز لوڈ کر دوں یا کوئی میں موبائل لوڈ کر دوں تو میرے اوپر 17 روپے یہ بھی لگ جاتے ہیں، 13 روپے سوری. تو اگر ان سب کی میں کیلکولیشن کروں تو میں 1,000 روپے کی جو اسپینڈنگ کرتا ہوں تو میرے کو 420 روپے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. کس بات کا میں ٹیکس دوں؟ روڈ بناتے وقت تو آپ 0.5% کھا جاتے ہیں.
آپ ہی کے پولیٹیشین کھا جاتے ہیں سارے، اس میں پی ٹی آئی والے بھی ہوں، پیپلز پارٹی والے بھی ہوں، اور اس میں مسلم لیگ نون والے بھی ہوں. مرتے تو ہم ہی ہیں نا، جانے بھی ہم ہی دیتے ہیں، ہم عام سپاہی، نوجوان، اور یہ جو آفیسر، جونیئر آفیسر ادھر ہے نا بارڈرز پہ جان دیتے ہیں. اگر ادھر ہوتے ہیں تو ہم ویسے ڈاکوؤں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یا پھر بھوک کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور یہ ہماری وہ. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا، آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے جس طریقے سے پولیٹیشین کھیل رہے. اگر عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی نہیں چھوڑتے تو یہ مہنگائی ہمارے اوپر نہیں آتی. اب روتے پھر رہے ہیں، اب روتے پھر رہے ہیں. آپ 80 سال کے بوڑھے کو اندر ڈال دیتے ہیں، اس کا بھی حساب دینا بے نظیر صاحبہ. 80 سال کے آپ اعظم سوادی کے اوپر ہے نا ریمانڈ پہ ریمانڈ، جوڈیشل ہونے کے بعد ریمانڈ. شرم کرے، آپ اس طرح کی ساری باتیں کرتی ہیں. سارے صحافیوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے. شرم کرے اس بات کے اوپر بھی آپ، اور اس کا بھی حساب دے. آپ ارشد شریف کا بھی حساب دے. ٹھیک ہے، اور بھی صحافی، آپ حامد میر کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا بھی حساب دے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.